ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تجھے کیسے رشتہ دے سکتا ہوں؟ یہ وہ تعصب ہے جس کی شریعت میں تعریف نہیں کی گئی، اور اس پہ ہم گامزن ہیں۔ لیکن جہاں اللہ رسول کے لیے تعصب کی بات آتی ہے، بیٹی کا رشتہ جس کو دے رہے ہو، بھائی یہ تو بے نماز ہے، کوئی نہیں مول صاحب دعا کرو آخر پاڑی لائے گا، کوئی گل نہیں ہے تے ڈاکٹر نہ۔ ارے یہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہ مسجد کا رخ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، آہستہ آہستہ۔ اب دیکھو اتنا اچھا رشتہ تو نہ ٹھکراؤ نا، انجینئر صاحب کا رشتہ آیا ہے، کار کوٹھی بنگلے والے کا رشتہ آیا ہے۔ اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی محبتیں اہل سنت کے لیے، ان کی محبتیں ان کے لیے جن کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو نبی کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو۔ اس نے کہا تھا میں ضرور منع کروں گا، کیونکہ نبی کا دور اور تھا اور آج کے دور میں فتنہ ہے، فتنے کے ڈر سے میں ضرور منع کروں گا۔ اس صحابی نے کہا تھا مرتے دم تک میں تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گا۔ میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور سننے کے بعد تو نے وہ بات کہی جو محمد کی بات سے ٹکراتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حکم کی مخالفت پر ساری عمر اپنے لخت جگر سے کلام نہیں کیا، اور آج جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا امام بناتے ہیں، جن کو ہم اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کبھی سوچنے کا ہمارے دل میں موقع ہی نہیں آیا کہ اس کی اللہ رسول سے کیا رشتہ داری ہے، اللہ رسول سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اور اہل سنت کبھی قلت تعداد کی وجہ سے وحشت نہیں کھاتے کہ جی اکثر تو وہی ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں، زیادہ اکثریت ان کی ہے۔ مادھو لال کے دربار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع، سہیلی سرکار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع، گولڑے والی سرکار پہ چلے جاؤ، ہزاروں کا مجمع، اور اہل ایمان اہل سنت اہل حدیث کی مسجد میں آ جاؤ، آپ کو درجن یا سینکڑے میں لوگ مل جائیں گے۔ اہل ایمان اہل شرک کی کثرت سے کبھی وحشت نہیں کھاتے، ان کا ایمان ہوتا ہے اگر اکیلا بھی ہو اور اللہ کی توحید کو سینے سے لگا چکا ہو، یہ اکیلا رب کے دربار میں پوری امت کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی قیمت نہیں، وہاں ایمان کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اور اہل سنت کی ایک بہت بڑی نشانی، ان کے سامنے جب حدیث رسول آتی ہے، حکم محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں۔ وہ اہل سنت کہلانے میں جھوٹا ہے، وہ اہل سنت کہلانے میں دغا کرتا ہے جس کو حدیث رسول سنائی جائے اور پھر بھی وہ اپنی بدعت کے راستے پہ چلتا رہے۔ اہل سنت کمان دا سکا روب پاندے ہو، سنتاں حضور دیاں ساری چھڈی جاندے ہو۔ جو نبی کی سنتوں کو چھوڑے، جو نبی کی حدیثوں کو ٹھوکر مارے، وہ ہزار مرتبہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا رہے، اس کا شمار اہل سنت میں نہیں ہوتا۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں ذرا سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی اور انگوٹھی پہن لی۔ میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا، کچھ ہی دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں، جس صحابی کو بھی دیکھا اس کی انگلی کے اندر انگوٹھی ہے۔ نبی نے انگوٹھی اتار دی، سب صحابہ نے اتار دی۔ نبی نماز پڑھا رہے، دوران نماز جوتی اتار کے سائیڈ پہ رکھ دی، سلام پھیر کے دیکھا تو سب صحابہ جوتی اتار چکے۔ پوچھتے ہیں میرے ساتھیو تم نے جوتی کیوں اتاری؟ اہل سنت کون ہوا کرتا ہے؟ اہل حدیث کون ہوا کرتا ہے؟ کہا آقا آپ کو دیکھا تھا، آپ نے جوتی اتار دی تھی۔ کہا میرے ساتھیو میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ جبرائیل نے مجھے آ کر بتایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا آقا آپ نے اس لیے اتاری
اور ہم نے اس لیے اتاری کہ ہمارے امام نے اتار دی ہے۔ جبرائیل نے آ کر کیا کہا تھا؟ نبی آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے۔ جبرائیل وہابی تو نہیں سی؟ سوچنا کبھی، ہم تو کہتے ہیں ہمارے للو پھتو سب کو علم غیب ہوتا ہے، تعویذ دینے والا آتا ہے، تعویذ لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھ کڑی ہوئے گی، دوسرے سے کہتا ہے منڈا ہوئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہے گی نا۔ علم غیب کے دعوے دار ہیں، اور یہاں امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جوتی اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی تھی، اے میرے ساتھیو جب تم مسجد میں آیا کرو اپنی جوتی کو زمین پہ مسل لیا کرو تاکہ اگر گندگی ہو تو مٹی سے زائل ہو جائے۔ اہل سنت کی مثال، اہل حدیث کا کردار۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے ساتھی ابھی مسجد کے مدخل پر تھے، مسجد کے دروازے پر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا میرے ساتھی میں نے تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو۔ کہا آقا آپ کی زبان مبارک کا یہ پیغام میری سماعت سے ٹکرایا تھا، بیٹھ جاؤ، میں آپ کا حکم سن کے کیسے کھڑا رہ جاتا۔ اے اپنی بیویوں کو 9 راتوں کے لیے درباروں پہ چھوڑنے والوں، اے پیروں کی قبروں کا خاک چاٹنے والوں، اے اپنے معصوم بچوں کو بزرگوں کی قبروں کا طواف کروانے والوں، اے شادی کے بعد بیوی کو اس کے خامند کو نویلے جوڑے کو سب سے پہلے حضرت جی کی زیارت کروانے والوں، کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں سنایا؟ آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، لوگوں میری قبر پہ میلے نہ لگانا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحابی کہتے ہیں نبی آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، میں کیسے کھڑا رہ جاتا۔ یہ اہل سنت کی پہچان ہے، وہ حدیث رسول پڑھ کر سن کر اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ابو بکر عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کے آنے کے بعد کہ نبی کے دربار میں آواز اونچی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نبی کی مجلس میں بلند نہ کرو۔ ابو بکر عمر نبی سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی آہستہ گفتگو کرتے کہ ان کو اپنی بات 1-2 دفعہ دہرانی پڑتی اور مشکل سے سمجھ آتی کہ کہیں ہماری آواز نبی کی آواز سے بلند۔ آج عجیب سسٹم ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی مجلس میں موجود ہیں، آگے آگے تاج والے دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کرسی بھی سجتی ہے نا، میلاد کی کرسیاں دیکھی ہوں گی، کرسیاں سجتی ہیں باقاعدہ۔ وہ کوئی ایک بندہ گیا میلاد میں تو کرسی بڑی خوبصورت سجی ہوئی، اس نے کہا جناب ایک کرسی کہدے واسطے ہے؟ کہا تینوں نہیں پتا گستاخا واپیا، اللہ کے نبی نے آ کر بیٹھنا ہے۔ کہا بڑی بات ہے، جب آ جائیں تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی زیارت کر کے کم از کم صحابیوں میں تو شامل میں بھی ہو جاؤں۔ کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ ہی لگوا دینا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں شریعت کا آرڈر ہے، نبی موجود ہو تو آواز اونچی نہ کرو۔ ابو بکر عمر دونوں اپنی آوازوں کو اتنا دھیما رکھتے نبی کی مجلس میں کہ بات مشکل سے سمجھ آتی۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور موجود ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، آگے آگے تاج والے، اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے اتنا زور سے لگتا ہے کہ 5 کلومیٹر تک اس کی آواز، اور اگر نبی وہاں پر موجود ہو تو آواز اونچی نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت، اہل حدیث
ہر مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام دین صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، کسی کی رائے کو، کسی کے فرمانے کو، کسی کی ملفوظ کو صحابہ کرام شریعت نہیں جانتے تھے۔ سوال ہوا تھا ابو بکر سے رضی اللہ عنہ وارضا، مرنے والے کی نانی ہوں، وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا بڑھیا مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، لوٹ جا، میں اپنے ساتھیوں سے پوچھوں گا، اگر نبی کی کوئی حدیث ملی تو تجھے بتا دوں گا، اور اگر نہ ملی تو ابو بکر اپنی رائے، پھر میں اپنی رائے کو بیان نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا تھا، سوالی نے، سائل نے کہا تھا اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا مجھے کوئی حدیث یاد نہیں۔ کہا اپنی رائے ہی دے دو، آپ کا خیال کیا ہے؟ بڑی اونچی شخصیت ہو آپ بھی۔ کہا اگر میں اپنی رائے دوں مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین پناہ دے گی؟ میں نبی کے دین میں اپنی رائے زنی پیش کروں؟ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کوئی حق مہر جتنا میں خاص طے کر رہا ہوں اس سے زیادہ ادا نہ کرے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی بھی آئی تھی اور عمر کو روک کے کہا تھا عمر تیری چلے گی یا قرآن کے چلے گی؟ قرآن تو کہتا ہے کسی کو خزانہ بھی دیا ہو تو واپس، وہ قرآن خزانہ دینے کی اجازت دیتا ہے اور تو فکس کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا تھا لوگو بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا ہے۔ یہ اہل حدیث کا منہج، یہ اہل حدیث کی دعوت، یہ مسلک اہل حدیث، یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز کہ ہم ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اگر اس کی بات آمنہ کے لال سے ٹکرا جاتی ہے، پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ایک سائل نے کہا تھا صحابی سے اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے شاید ابو بکر و عمر کی یہ رائے ہے۔ کہا نبی کی حدیث سننے کے باوجود ابو بکر و عمر کی بات کرنے والے، ڈرتا ہوں کہیں آسمان والا تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا عمل، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کا علم ہو جانے کے بعد اب کسی اور ذات کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہی تعلیم صحابہ کی، یہی تعلیم محدثین کی، یہی تعلیم ائمہ دین کی۔ 4 امام کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، چاروں کی تعلیم یہی تھی۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگو دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، اور ہم نے لیا ہے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے یہ جو اپنی قبر میں سو رہا ہے، نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس کی ہر بات ٹھیک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا اگر ہمیں نبی کی حدیث آپ کے ذریعے سے ملے، آپ کا عمل حدیث کے خلاف ملے، ہم آپ کے عمل کو لیں یا حدیث رسول کو لیں؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لوگو اگر کبھی زندگی میں یہ موقع دیکھ لو کہ میرا عمل میری بیان کردہ حدیث رسول کے خلاف ہو تو اعلان کر دینا کہ شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حدیث بیان کروں اور خود اس کے خلاف عمل کروں؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے میرا مذہب دیکھنا ہے تو صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ لوگوں اگر میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے، ابو حنیفہ کی بات کو دیوار میں دے مارنا اور محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف بے شمار مسائل کے اندر فتویٰ دینے کے بعد پھر دوبارہ اپنے فتوے سے رجوع کرتے۔ پہلے فتویٰ دیا اور جب حدیث کا علم ہوا تو اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر کے حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ اپنے مسئلوں سے، اپنے فتووں سے رجوع کرنا دلیل ہے کہ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کی زبان سے جب نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جنت میں جانے کی ضرورت ہر اہل ایمان کو اس کی خواہش ہے، اور راستہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو دے چکے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ یہ جنتی، اور جس راستے سے اور جو نبی اور صحابہ کے راستے سے جدا ہوتا ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں۔ آؤ ذرا موجودہ جماعتوں کو، فرقوں کو دیکھ کر ہم بھی اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے جنتی جماعت کس کو قرار دیا؟ جو صحابہ کے طریقے پر ہو، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہے، میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہے نا، کیا کبھی وہ جماعت جنتی ہو سکتی ہے جس کی بنیادی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہو ارتد الناس بعد النبی، کہ نبی کی وفات کے بعد سوائے 4 صحابہ کے سارے مرتد ہو گئے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کبھی یہ جنتی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی جماعت وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، اور جس جماعت کا عقیدہ یہ ہو، جس جماعت کا منہج یہ ہو، جس جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا 4، کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد صرف 4 بچے تھے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے دل میں یہ خوش فہمی نہ رہے کہ وہ 4 کون سے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے ان 4 میں ایک تو علی کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک تو حسن کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک حسین کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک فاطمہ کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر ایک عباس کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر مسلم بن عقیل کو ہونا چاہیے، اس 4 کے اندر اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ کہا وہ 4 کون سے ہیں؟ کہا سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ مسلمان بچے، باقی سارے دوبارہ پھر کفر کی حالت پہ لوٹ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ نکل گئے اہل ایمان کی لسٹ میں سے جن کا راستہ جنتی راستہ ہے۔ ایک اور جماعت ہمارے ہاں بڑی گھومتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، قبروں پر چادریں چڑھا رہی ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، سبز پگڑیاں ان کے سروں پہ ہے، میلوں کا انعقاد ہے۔ لائیے پیمانہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے نبی آپ کو دے چکے ہیں۔ حق پہ کون؟ جو محمد کے صحابہ پر ہو۔ کیا نبی کے صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنایا، اس پہ میلہ لگایا، اس پہ عرس لگایا، اس پہ چادر چڑھائی، بکروں کی نیاز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ ان میں شامل نہیں جن کو محمد رسول اللہ نے جنتی راستہ کہا، جن کو کہا یہ جنتی جماعت ہے۔ نہیں یقین؟ لو ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک عقیدہ بیان کیا گیا جو عقیدہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جنتی جماعت کے لیے تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ جماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ کہتے ہیں ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں 2 شخص بیعت کرنے کی ارادے سے آئے، تو ابو بکر شبلی نے ایک سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیوں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں بے شرع۔ اس نے پوچھا مرید سے تو نے کیوں پڑھی؟ مرید نے کہا میں نے اس لیے پڑھی، بے شرع بے دین کے پاس میں مرید ہونے آ گیا۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے پڑھی جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی۔ دوسرے سے کہا اچھا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی، رسول ہونے پر راضی ہو گئے، میں تو آپ کو خدا ماننے کے لیے آیا تھا۔ اس کو تھپکی دے کر کہا شاباش تم بیٹھو ہم تمہیں تعلیم دیں گے۔ بتائیے کیا یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ ارے صحابہ کا راستہ، حضرت عمر تورات کا ایک ورقہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، موسیٰ کی کتاب مل گئی۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بگڑتے ہوئے
بگڑتی ہوئی طبیعت، غصے میں آتا ہوا چہرہ دے کر کہتے ہیں عمر تجھے گم پائیں گم پانے والیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، غصے سے سرخ ہو رہا۔ عمر تورات کے ورقے کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، اے تورات کا ورقہ پڑھنے والے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج تو موسیٰ کی کتاب تورات کو پڑھ رہا ہے، ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کو سن، آج موسیٰ خود زندہ ہوتے ان کو بھی میری ہی تباہ کرنی پڑتی۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا نعرہ ہے اور مریدوں کو اپنے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، اپنا نام پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہدایت بخشش، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ اس صفحہ نمبر 3 پہ یہ حضرت اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، نہیں میرا نہیں تیرا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو بھی مالک کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے پیارے ہو۔ کسی کی بیوی سے اس کی ماں کو بہت پیار ہو تو وہ کیا کہہ سکتا ہے، بیگم صاحبہ آپ جو ہے نا میری ماں کی بڑی پیاری ہیں اور میری ماں آپ سے بڑا پیار کرتی ہے، آج کے بعد میں آپ کو پھر ماں ہی کہوں گا۔ ارے وہ مالک کے جتنے پیارے ہوں، رسول اللہ اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، درست ہے یہ بات، لیکن وہ مالک، اور اگر وہ مالک ہوتے احد میں جب ان کے دندان شہید ہوئے تھے، ماتھا پھٹا تھا، گڑھے میں گرے تھے، بے ہوش ہوئے تھے، ہوش آنے پر کہا تھا کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا۔ اگر یہ مالک ہوتے تو قرآن کی یہ آیت کبھی نازل نہ ہوتی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد تیرا اختیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار آپ کا نہیں، اختیار تو اللہ عز و جل کا ہے۔ چاہوں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان کو عذاب دے دوں، اور چاہوں ان کو ہدایت دے کر سیف اللہ بنا دوں۔ کیا خالد بن ولید اس لشکر میں شامل نہ تھے جنہوں نے احد کا پانسا پلٹا تھا؟ تو کیا خالد سیف اللہ نہیں بنے؟ آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور یاد کر لیجئے یہاں پر اس بات کو، کم از کم جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ، اور جن تک ہماری آواز پہنچے گی وہ، قیامت کے دن یہ بہانہ اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کدھر جاتے، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی بڑی ساری داڑھی تھی اور ادھر بھی بڑی ساری داڑھی والا تھا، ہم کدھر جاتے؟ ہم نے ان کے ہاتھ میں نبی کی حدیثوں کے مطابق پیمانہ ترازو دے دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو جنتی راستہ کون سا ہے تو ایک ترازو، ما انا علیہ واصحابی، جس مذہب پر، جس دین پر، جس شریعت پر، جس راستے پر محمد کے صحابہ وہ جنتی، اور جو محمد کے صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلا لے، جو مرضی کہلا لے، وہ جنتی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور رسالہ ہے، ذرا سنیے اور سوچئے کیا صحابہ کرام کے یہ عقائد تھے۔ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ، ان کا ایک مرید، اس رسالے کا صفحہ نمبر 35 ہے، ان کا ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کلمہ پڑھتا ہے۔ جس کو نہیں یقین درس کے بعد سٹیج پہ آ کے اپنی رب کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ یہ بہانہ کرے ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے، تو پھر وہ اپنے دل سے فیصلہ کرے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مرید نے پڑھا خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بیدار ہو گیا، ہڑبڑا بیٹھا
اٹھ کے بیٹھا, خواب میں غلط کلمہ پڑھنا یاد آیا تو فوراً تصحیح کرنا چاہا. اب تصحیح کر رہا ہے, کیا کہتا ہے, کہا مجھے اس خواب والی غلطی کا علم تھا, اب میں جاگ گیا ہوں, اب میری نیند ختم ہو چکی ہے اور جاگ کے میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. درود کے اندر بھی نبی کا نام جاگ کر, جاگتا ہوا, سویا ہوا نہیں. سوئے میں صرف کلمہ پڑھا تھا, سویا ہوا معاف بھی ہو سکتا ہے, نیند ہے نا, اس کے اختیار نہیں. خواب میں کچھ بھی انسان دیکھ لیتا ہے, لیکن یہ تو جاگ کر پھر اپنے پیر صاحب کا نام لیتا ہے اور سوال لکھتا ہے شرف علی تھانوی صاحب کو. تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں, جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعینہ تعالی متبع سنت ہے. تم میری طرف رجوع کرتے ہو اور میں نبی کی سنتوں پہ چلتا ہوں, ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. کیا یہ معاملہ, کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا نبی کے صحابہ نے کسی کو یہ تعلیم دی؟ نہیں لوگو, ان کی تو ایک ہی تعلیم ہوا کرتی تھی, اللہ کا حکم قرآن کی صورت میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حدیث اور سنت کی صورت میں. لہذا کوئی فرقہ ناجیہ کو پہچاننا چاہے تو آئے, اہل حدیث کی دعوت کو قبول کرے, اہل سنت کی دعوت کو قبول کرے, جن کے دو ہی آوازیں ہیں, لوگوں اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اللہ کی عبادت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے, صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات کبھی غلط, وہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے, وہ عرش والے کی مرضی سے کلام کرتے ہیں. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پھر کہیں گے مولوی صاحب ہم نے مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں, کہاں جائیں, ادھر بھی مولوی اور ادھر بھی مولوی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی عقل مند آدمی ہو اور عقل مند آدمی ڈاکٹر کی دکان پہ جائے, ڈاکٹر کے کلینک پہ جائے, مستوصف پہ جائے اور جا کر کے جی 2 کلو ٹماٹر دے دو. اگر کوئی ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہو کر کہے ڈاکٹر صاحب 2 کلو ٹماٹر دے دو, تو کیا خیال ہے, آپ سوچو گے یہ سکریو ڈھیلا ہے. ایک آدمی نائی کی دکان میں, حلاق کی دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے 2 کلو چینی تول کے دینا جی. آپ کہو گے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, جا بھائی جا جا, اگلی دکان سے ملے گی, چل. کوئی سبزی والی کے پاس آ کر کہے 2 گھوڑا بوسکی کا تھان چاہیے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عقل مند ایسا کرتا ہے؟ کیوں؟ عقل مند کو پتہ ہے سبزی کہاں سے ملنی, دال کہاں سے ملنی, دوائی کہاں سے ملنی. اس کے سامنے مختلف دکانیں, ایک ہی مارکیٹ ہے, 10 دکانیں ہیں, لیکن اس کی عقل کام کرتی ہے. وہ جانتا ہے یہاں سے سبزی ملے گی, یہاں سے دال ملے گی, یہاں سے ٹیکا لگے گا, یہاں سے دوائی ملے گی, یہاں سے کپڑا ملے گا. ارے اللہ کے بندو, اگر تم نے اللہ کی بات لینی ہے, دکانیں بے شمار ہیں. آگ پہ چلنے والوں کی دکان, سینہ پیٹنے والوں کی دکان, 12 کو معصوم کہنے والوں کی دکان, اپنے پیروں کو معصوم کہنے والوں کی دکان, قبروں پہ سجدے کرنے والوں کی دکان, حدیث رسول کے مقابلے پہ اپنے امام اور شیخ کی بات کو حجت کہنے والوں کی دکان. یہ سب دکانیں ہیں جو ملاوٹی سامان بیچ رہی ہے. ایک دکان اہل حدیث کی ہے, ایک دکان اہل سنت کی ہے, جنہوں نے بورڈ لگایا ہے اہل حدیث رسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لوگوں اگر تم نے سچا دین لینا ہے تو آؤ, تمہیں کہاں سے ملے گا؟ جن کے صرف 2 ہی آوازیں ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. باقی سب کا احترام, 12 اماموں کا احترام, 4 اماموں کا احترام, حضرتوں کا احترام, پیروں کا احترام, بزرگوں کا احترام, سب کی عزت, سب کا احترام, لیکن محمد کے احترام کے بعد ان کا احترام صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور نبی کا احترام کیا ہے, نماز پڑھنی ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, محمدی طریقے پہ پڑھو. حج کرنا ہے, خذوا عنی مناسککم, حج کے راستے نبی سے پوچھو. روزے رکھنے ہیں, نبی سے پوچھو. طلاق دینی ہے, نبی سے پوچھو. نکاح کرنا ہے, نبی سے پوچھو. عقیدہ بنانا ہے, نبی سے پوچھو. جو جو نبی کہتے جائیں تم کرتے جاؤ.
اور اگر یہ عمل بن جائے تو اللہ سے امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، اللہ ہمارے موحد بھائی، اللہ ان پر یہودی ظلم کر رہا ہے، اللہ تو ان سے انتقام لے، اللہ تو یہود و ہنود سے انتقام لے، اللہ تو یہود و نصارہ سے انتقام لے۔ اے اللہ جو تیرے مسلمان بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اپنے قہر کا کوڑا ان پہ برسا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما، اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما، اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو مولا اور ادھر تو ہماری جنت کا فیصلہ فرما چکا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔